بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تمہارا رب اس بکری چرانے والے سے بے حد خوش ہوتا ہے جو کسی پہاڑ کی چوٹی پر اذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے اس بندے کو دیکھو، اذان کہہ کر نماز پڑھ رہا ہے، سب میرے ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی اور جنت کا داخلہ طے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 2 وقتوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت، دوسرے اس وقت جب گھمسان کی لڑائی شروع ہو جائے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کامل وضو کرتا ہے پھر نماز کے لیے چل کر جاتا ہے اور نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آدمی کا جماعت سے نماز پڑھنے اکیلے نماز پڑھنے سے 20 درجے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جماعت سے نماز پڑھنے پر خوش ہوتا ہے۔ جو شخص صف کو ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے ملا دیتا ہے، اور جو شخص صف کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی صفوں کو درست کیا کرو، کیونکہ نماز کو اچھی طرح ادا کرنے میں صفوں کو سیدھا کرنا شامل ہے۔ تم میں سے بہترین لوگ وہی ہیں جو نماز میں اپنے قدم نرم رکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ ثواب دلانے والے وہ قدم ہیں جس کو انسان صف کی خالی جگہ کو پورا کرنے کے لیے اٹھاتا ہے۔ جو شخص مسجد میں صف کی بائیں جانب اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ وہاں لوگ کم کھڑے ہیں تو اسے 2 اجر ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صفوں کی خالی جگہ پوری کرنے والوں پر رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، مردوں کی صفوں میں سب سے زیادہ ثواب پہلی صف کا ہے اور سب سے کم ثواب آخری صف کا ہے۔ عورتوں کی صفوں میں سب سے زیادہ ثواب آخری صف کا ہے اور سب سے کم ثواب پہلی صف کا ہے۔ اللہ تعالیٰ صفوں کے دائیں جانب کو کھڑے ہونے والوں پر رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تم میں سے وہ شخص اس وقت تک نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے جب تک کہ وہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس کی مدد فرمائیے اور اس پر رحم فرمائیے۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی جب تک نماز کی جگہ باوضو بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے یہی دعا کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صف والوں کے لیے 3 مرتبہ اور دوسری صف والوں کے لیے 1 مرتبہ دعائے مغفرت فرماتے تھے۔ کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد جا کر نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو اس کے اعمال لکھنے والے فرشتے ہر اس قدم کے بدلے جو اس نے مسجد کی طرف اٹھایا 10 نیکیاں لکھتے ہیں، اور نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا عبادت کرنے والے کی طرح ہے، اور گھر سے نکلنے کے وقت سے لے کر گھر واپس لوٹنے تک نماز پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جو لوگ اندھیرے میں باکثرت مسجدوں کو جاتے رہتے ہیں ان کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتاؤں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتے ہیں اور درجے بلند فرماتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ ارشاد فرمایا، ناگواری و مشقت کے باوجود کامل وضو کرنا، مسجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اندھیروں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں چاروں طرف پھیلنے والے نور سے منور فرمائے گا۔
اندھیروں میں بکثرت مسجدوں میں جانے والے لوگ ہی اللہ تعالیٰ کے رحمت کے مستحق ہوں گے۔ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر سے میری مسجد کے لیے نکلتا ہے تو اس کے گھر واپس ہونے تک ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ہر دوسرے قدم پر ایک برائی مٹائی جاتی ہے۔ ہر انسان کے ذمے ہے کہ ہر دن جس میں سورج نکلتا ہے اپنے بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے اس کی سلامتی کے شکرانے میں ایک صدقہ ادا کریں۔ تمہارا دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا صدقہ ہے۔ کسی آدمی کو اس کی سواری پر بٹھانے یا اس کا سامان اٹھا کر اس پر رکھوانے میں اس کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ ہر وہ قدم جو نماز کے لیے اٹھے وہ صدقہ ہے، اور راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ تم میں سے جو شخص اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور وضو کو کمال درجے تک پہنچا دیتا ہے، پھر صرف نماز ہی کے ارادے سے مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ایسے خوش ہوتا ہے جیسے کہ کسی دور گئے ہوئے رشتہ دار کو اچانک آنے سے ان کے گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ جو شخص اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کر کے مسجد آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کے میزبان ہیں، اور میزبان کے ذمے ہے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اذان اور اقامت کے درمیانی وقت میں دعا رد نہیں ہوتی، یعنی قبول ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس وقت کیا دعا مانگے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب اذان دے چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہے ہیں جو مؤذن نے اذان میں کہے ہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذان کہنے والے ہم سے اجر و ثواب میں بڑھے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہمیں بھی اذان دینے والی فضیلت مل جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتے ہیں، پھر جب تم اذان کا جواب دے چکو تو دعا مانگو، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ 3 قسم کے لوگ قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے، ان پر اگلے پچھلے سب لوگ رشک کریں گے۔ ایک وہ شخص جو دن رات کی 5 نمازوں کے لیے اذان دیا کرتا تھا، دوسرا وہ شخص جس نے لوگوں کی امامت کی اور وہ اس سے راضی رہے، تیسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے آقاؤں کا بھی حق ادا کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو مقام روحا تک دور چلا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام روحا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مدینے سے 36 میل دور ہے۔ جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اس کے لیے ہر اذان کے بدلے میں 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر اقامت کے بدلے میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ امام ذمہ دار ہے اور مؤذن پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ یا اللہ امام کی رہنمائی فرما، مؤذن کی مغفرت فرما، آمین۔ مسجد کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ہر جاندار اور بے جان اس کی اذان کو سنتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر جاندار اور بے جان اس کی اذان کا جواب دیتے ہیں۔